السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا عباد اللہ اسلامی صاحب حفظہ اللہ، جو کہ کچھ بیان اپنا یوٹیوب چینل کے کریئٹر ہیں، وہ اپنی تقریر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زیادہ مال عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے، پھر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں اس کی جگہ پر اور دے دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اس لیے دلائی کہ معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جسے اللہ رب العالمین نے تھوڑا مال و دولت دیا ہے۔ تو جنہیں زیادہ ہے انہیں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی گئی تاکہ معاشرے کی وہ لوگ جو غریب ہیں، محتاج ہیں، وہ بھی خوشحالی کی زندگی گزار سکے۔ اور ایسا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہیں اس کی جگہ پر اور دے دیتا ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر اسی چیز کے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں 100 روپیے خرچ کیے ہوں، یعنی اللہ رب العالمین آپ کو اس کا ثواب 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے اور عرش والے سے اس کی کمی کا احساس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس میں برکت دے دیتا ہے، اور یہ عرش والا کا وعدہ ہے
اور وہ اپنے وعدہ میں سچا ہے اور اس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں اور وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں اس کی جگہ پر اور دے دوں گا، تو کیا وہ اپنے اس وعدے پر قادر نہیں ہے؟ اور کیا ہمیں اس کے اس وعدے پر عمل کرتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور تم جو کار خیر بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں اس حال میں پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا۔ جی، تو ہمیں بخیلی سے، کنجوسی سے بچنی چاہیے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت تک ہم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ ہم اس چیز میں سے خرچ نہ کر ڈالیں جو ہمیں محبوب ہو، جو ہمارا پسندیدہ مال ہو۔ ہم اس سے اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو ہم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہ کر ڈالو جو تجھے محبوب ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اسے خوب جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں انفاق سبیل اللہ کی جو اللہ رب العالمین نے ترغیب دلائی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے فضائل اور خصائص ذکر کیے ہیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس کی کئی فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما، ہر روز دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ تو خرچ کرنے والوں کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ تو خرچ نہ کرنے والوں کے مال کو تباہ کر دے۔ اللہم آتی منفقا تلفا واللہم آتی ممسکا خلفا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمیوں کا عمل قابل رشک ہے، رجل آتاہ اللہ القرآن فیقوم به اناء اللیل والنہار، ایک وہ شخص جسے اللہ رب العالمین قرآن دے اور وہ اسے دن رات پڑھتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ رب العالمین مال دے وَيُنْفِقُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ دو آدمیوں کا عمل قابل رشک ہے، اور دن رات خرچ کرنے والوں کے متعلق پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے ہیں خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے،
اور قیامت کے روز انہیں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ڈر ہوگا۔ برادران اسلام، ہم نے جو شروع میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، کہ تم اس وقت تک نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہ کر ڈالو جو تمہیں محبوب ہو۔ اس آیت کریمہ کے متعلق چند باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا بہترین مثالیں قائم کی۔ ان کی ایک مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کے اپنے مالوں میں سب سے محبوب مال ان کا ایک باغ تھا جو مسجد کے سامنے واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جایا کرتے تھے اور اس سے نکلنے والا عمدہ پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میرا سب سے محبوب مال میرا یہ باغ ہے، چنانچہ میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور میں اسے اس کے پاس ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر میں صرف اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں، لہٰذا آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کر ڈالیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سن لی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں میں بانٹ دیا۔ تو ان تمام دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے، ان تمام نصوص کی روشنی میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے پیسوں کو جو الگ الگ بینکس میں یا الگ الگ فنڈز میں انویسٹ کرتے ہیں، جس میں ظاہری طور پر اضافہ تو ہوتا ہے لیکن خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ پیسہ کہیں نہ کہیں سے ختم ہی ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیسوں میں برکت آتی ہے اور اللہ رب العالمین مزید رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے اور خرچ کرتے ہوئے ڈرنی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل انفق، قال اللہ عز وجل یا بن آدم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ لیکن اگر ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا جو ہماری طرح بخیل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو وہ تم ہی لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخیلی کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بے نیاز ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم اعراض کرو گے، منہ پھیر لو گے،
اگر اللہ کی آیات سے بھاگو گے، اللہ کے احکام کو چھوڑو گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔